السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 7 اور 8 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پچھلے سبق میں بیان تھا کہ کچھ کمزور ایمان والے جنگ یا جہاد سے گھبرا رہے تھے اور اسے زندگی کا رسک سمجھتے تھے۔ تو ایک تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس میں، اور دوسرا جنگی ساز و سامان کے حوالے سے حالت بہت کمزور تھی، اور ایمان لانے والوں کی اکثریت غریب اور نہتے لوگوں کی تھی۔ لیکن بعض اوقات ظاہری حالات یا منطق جو ہے ایک طرف ہوتی ہے اور مشیت الہی دوسری طرف، کیونکہ جو اللہ جانتے ہیں وہ مخلوق نہیں جانتی۔ ان آیات میں اللہ نے بات کھول کر رکھ دی کہ تمہارے دل اندر سے ڈرے ہوئے تھے اور تم جہاد سے پہلو تہی کر رہے تھے، لیکن اللہ کی ذات بڑی جو ہے وہ ظاہری اسباب اور حالات کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی منصوبہ بندی سب سے اچھی ہے۔ ویسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اللہ بھی منصوبہ بندی کرتا ہے، اور جو سب سے بہتر منصوبہ بندی اللہ کی ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ وعدہ کر رہے تھے احدی الطائفتین، لوگوں سے دو گروہوں کے بارے میں، ان میں سے ایک کا انہا لکم، ان میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ یعنی جب دو لشکر، ایک تو ابو سفیان کا لشکر تھا اور جو تجارتی قافلہ تھا، اور دوسرا جو مکہ سے جو 1000 کے قریب لگ بھگ جو لوگ جنگ کی تیاری کے لیے آئے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ تمہاری فتح کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، تم یہ چاہتے تھے تَكُونُ لَكُمْ کہ جو بغیر کانٹے کے ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے۔ یعنی بات سمجھیے کہ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ تمہاری مٹ بھیڑ ہوگی اور تمہاری اس میں فتح ہوگی۔ اب یہاں لوگوں کی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ جو قافلہ ابو سفیان کا آ رہا ہے، ایک تو وہ نہتا بھی ہے، لوگ بھی 50-60 کے قریب اس کے ساتھ ہیں، اور ان کے پاس مال بھی کافی ہے، تو ان کو تو ہم جلد مغلوب کر لیں گے، اور جو ادھر سے مکہ سے جو قافلہ آ رہا ہے اس کی تعداد زیادہ ہے۔ تو گویا عقل اور منطق کے حساب سے تو وہ یہ ان کی رائے بظاہر معقول نظر آتی تھی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں، ان کے دل کی بات کو کھول کے بیان فرما رہے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ، اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے کے ذریعے حق کا حق ہونا ثابت کرے۔ یعنی یہ نہیں ہے کچھ لوگ کہیں گے وہ تو تھوڑے سے لوگ تھے، ان پر حملہ کر دیا، ان کو مال چھین لیا۔ نہیں، مزہ تو تب ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ جو ہے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد دوں۔ اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ میں حق کو کس طرح غالب کرتا ہوں۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کس طرح کاٹو، یعنی کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتے تھے، حق کو حق ثابت کرنا چاہتے تھے۔ جیسے کہ سورۃ انعام آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ تو مسلمانوں کے ذریعے اللہ یہ ارادہ رکھتے تھے کہ یوم بدر جو ہے، جو یوم فرقان کے نام سے جانا جائے، کہ 313 کے قریب اس کے لگ بھگ جو لوگ تھے وہ نہتے ہونے کے باوجود انہوں نے کیل کانٹوں سے لیس
جنگجوؤں کو شکست دیا، اور یہی اللہ تعالیٰ دکھانے تھے کس طرح میں کافروں کو ذلت دکھانا چاہتا ہوں اور مسلمانوں کو میں عزت دینا چاہتا ہوں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور یعنی يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل، یعنی جھوٹ کا جھوٹ ہو جائے اور سچ کا سچ ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرم کو کتنا نہیں، یعنی مجرم یہ توقع نہیں رکھتے، مجرم لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کی طاقت کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس میں میری کیا حکمت تھی، میری کیا حکمت ہے وہ میں جانتا ہوں، کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ یہ باتیں کریں کہ تھوڑے سے لوگوں کو مسلمانوں نے گھیر کے پکڑا، مال چھین لیا، ان کو شکست دے دی، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اپنا زور لگا لیں، اپنی جتنی بڑی وہ قافلہ، جتنا بڑا فوج، جتنے بڑے لوگ لے آئیں اور مسلح بھی ہوں، طاقت میں والے بھی ہوں، اور پھر میرے بندے، میرے لوگ، میرے نبی کی جماعت انہیں شکست دے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حق کو حق کرنا چاہتا تھا اور باطل کو جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں میں اکثر صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ ابو سفیان والا جو قافلہ ہے اس کے ساتھ جھگڑا، اس کو یعنی مال چھین لیا جائے، ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ڈٹ کے مقابلہ ہو، بزدلی نہ ہو، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کس طرح مدد کرتا ہے، اللہ ایمان والوں کو کس طرح سرخرو کرتا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح ذلت سے دوچار کرتا ہے، کہ یعنی اتنی فوج ہونے کے باوجود، مسلح ہونے کے باوجود، اس میں بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے تربیت یافتہ جنگجو تھے، لیکن ادھر غریب لوگ، غلام لوگ، نہتے لوگ، بھوکے پیاسے لوگ اور تھوڑی تعداد، انہوں نے جب اس بڑی تعداد کو شکست دی تو لازمی بات ہے کہ کوئی ایسی تو طاقت ہے نا جو یعنی ان کی شکست کا سبب بنی، مسلمانوں کی فتح کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہی چیز لوگوں کے سامنے ثابت کرنا چاہتا تھا، ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جو حق جو ہے وہ چھانے والا ہے، وہ اور باطل مٹنے والا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ رہنے اور کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔